السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور میرے ساتھ آج بہت ہی ایک فیمس پرسنالٹی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے. ان کا نام ہے عامر اسماعیل. امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں. بہت زیادہ ان کی زبردست اور اچھی ریپوٹیشن ہے. بہت زیادہ ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے اور آج ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے بھی وقت دیا. عامر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم، اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. ویری امپریس ود دا ورک دیٹ یو ڈو عابد، کمیونٹی کے لیے بھی، اور جو آپ نے گروپ بنا رکھا ہے اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور الحمدللہ بڑا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. کنٹینیو رکھیے اپنی ایفرٹس کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر بھائی، آپ کو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن کیونکہ کینیڈا یا جو کینیڈا کے باہر کے لوگ ہیں مسلسل وہ معلومات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف پہلے خود کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. اچھا جی، جیسا آپ کو بتایا عابد نے، میرا نام عامر اسماعیل ہے اور میں لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں کینیڈا میں، اور میرا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہوں، اور جو میرے کلائنٹس ہیں امیگریشن کے اور ٹیمپرری ریزیڈنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیشتر پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میں اکثر ٹریول کرتا ہوں پاکستان، اور میجر جو سٹیز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد وزٹ کرتا ہوں. لوگوں سے بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ مارکیٹس میں کافی انفارمیشن غلط پھیلائی جاتی ہے لوکل ایجنٹس کی وجہ سے. تو لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ آئیے اور آ کر کے سمجھائیں، اور ہم آن لائن بھی جاتے ہیں اسی طرح کے سیشنز میں جس طرح کہ آج ہو رہا ہے. اور یہ ہے کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں. 91 میں میں نے سٹارٹ کیا تھا امیگریشن کنسلٹنگ انڈسٹری میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں کینیڈا آیا، یہاں پہ لائسنسنگ ایگزامز وغیرہ کر کے. جو طریقہ کار ہے یہاں پر کینیڈا میں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنا ہے جس میں انسانی زندگیاں انوالو ہیں، امیگریشن از ون آف دیم، تو وہ لائسنسنگ کرتے ہیں، ریگولیٹڈ ہوتے ہیں آکوپیشن. تو وہ ہم نے کیا تھا کافی عرصے پہلے، اور پھر اسی طریقے سے ہم پراپر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی بالکل. آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ملتے ہوں گے جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کینیڈا بھجوا دیں گے مختلف طریقوں سے. ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. عامر بھائی، عامر اسماعیل کے پاس کینیڈین حکومت کی طرف سے امیگریشن کا لائسنس ہے، اور وہ پورے اجازت سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں. عامر بھائی، سب سے پہلے آپ جو کینیڈین امیگریشن کے طریقے ہیں، کس طرح لوگ کینیڈا جا سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ذرا بتائیں پلیز. اچھا دیکھیں، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہ سارے اس پروسیس سے گزر کے آئے ہوں گے، اور ان کے عزیز رشتہ دار جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے. تو جو لوگ امیگریشن کے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا کیٹیگریز ہیں اور کس طرح سے آیا جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کینیڈا سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے لوکل ایجنٹس کے ہاتھوں، جن کے پاس لائسنسنگ نہیں ہے، ٹریننگ بھی نہیں ہے، وہ کینیڈینس بھی نہیں ہیں. تو وہ جیب پر نظر ہوتی ہے کیونکہ ان کے لوگوں کی. تو طریقہ کار بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے چلا آ رہا تھا. اسکل ورکر کیٹیگریز ہے، بزنس کیٹیگری ہے، پروونشل نامنی پروگرامز ہیں، اس کے تحت لوگ آتے ہیں. خالی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ریسرچ نہیں کرتے. جو CIC.gc.ca ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ، وہ اتنی ضخیم اور اتنی واضح ویب سائٹ ہے کہ اگر اس کا کوئی مطالعہ کر لے غور سے تو اس کو شاید کسی ریپرزنٹیٹیو کی ضرورت بھی نہ پڑے. اور میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر آپ از خود کر سکتے ہیں تو سب سے بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ مصروف ہیں، پروفیشنل ہیں اور پروفیشنل ایڈوائس کو قدر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی اچھے امیگریشن ایڈوائزر کو انوالو کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دونوں اگر مل کے کام کرتے ہیں تو بھی آپ کا نالجبل ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لائسنس کنسلٹنٹ ہیں تو جناب آپ کر لیجئے، خود ہی اپلائی کر دیجئے، کوئی کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے نہیں، آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. جو کینیڈا میں جو مقیم لوگ ہیں وہ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ اسپاؤزل اسپانسرشپ، پیرنٹس اسپانسرشپ کے حوالے سے زیادہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آئے ہوئے ہیں. اور باقی یہ کہ اوورسیز پہ ہمیں امیگریشن اسکل ورکر میں ہے اور بزنس امیگریشن ہے، سب اس طرح سے خدمت ہوتی ہے.
जी जी जी। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री पे बात करते हैं। ये सबसे मशहूर स्ट्रीम है और इसी के जरिए बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेशन करते हैं, कनाडा के अंदर के लोग भी और कनाडा से बाहर भी। या एक्सप्रेस एंट्री के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आमिर भाई। एक्सप्रेस एंट्री का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को ये इबाम होता है कि एक्सप्रेस एंट्री शायद खुद एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जी जबकि जी ऐसा कतई नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री इज़ अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट के डील होते हैं। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं जब मैं पाकिस्तान आता हूँ ख़ास तौर से कि मुझे एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करूँ या प्रोविंशियल नॉमिनी में करूँ, तो जवाब ये होता है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक्सप्रेस एंट्री में आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उसमें रैंकिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, और उसके तहत फिर आपको इनविटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस होता है और आप इमिग्रेशन एप्लीकेशन डालते हैं। पहले ज़माने में, क्योंकि हम 91 से कर रहे हैं काम, तो सारे अदवार हमने देखे हैं, तो एक पहले ज़माने से मुराद ये कि समझ लें कि आप जनवरी 2015 से पहले तक पेपर एप्लीकेशन इंटरटेन होती थी जी स्किल जी वर्कर की। अब ये है कि वो ऑनलाइन है और उसके लिए आपको पहले प्रोफाइल बनाना है अपना, फिर प्रोविंसेस को भी अप्रोच करना है। कुछ प्रोविंसेस डायरेक्ट भी करते हैं आपको इंटरटेन, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में ये है। और स्किल वर्कर कैटेगरी खास तौर से फेडरल वाली, जिसके ड्रॉज अभी रुके हुए हैं बैकलॉग की वजह से और उन्होंने इसको पॉज किया हुआ है, उसमें तमाम लवाजमात आपको पूरे करना ज़रूरी है। 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। एक तो आपको 67 पॉइंट्स करना ज़रूरी है, जो अक्सर लोग रैंकिंग पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो मरकूज रखते हैं कि मेरे तो 400 नंबर हैं तो मेरे तो 500 हैं, लेकिन एक्चुअली आपको 67 भी करना ज़रूरी है टू एंटर द पूल। वो जो पुराना वाला सिस्टम था 67 वाला, वो अभी भी कायम है, लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं पूल में तो फिर आपके ऊपर एक और सिस्टम लागू होता है रैंकिंग का, वो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कराता है। उसकी बेस पे फिर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई मिलता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आमिर भाई ने कहा कि एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी, ये तकरीबन एक ही जगह आप जाते हैं, वहां फिर जाने के बाद, उस पूल में जाने के बाद आप या एक्सप्रेस एंट्री जो मेन फेडरल वाला है या प्रोविंशियल नॉमिनी की इमिग्रेशन करते हैं, और उस पूल में जाने के लिए 67 पॉइंट्स लेने होते हैं, जिसमें आपकी एज, एजुकेशन, इंग्लिश के मार्क्स, ये सारा कुछ होता है। अच्छा, आप पूल में चले गए, 67 मार्क्स आपके आ गए, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये 67 का ब्रेकअप अगर थोड़ा ब्रीफ सा आप बता दें, और उसके बाद जब आप पूल में चले जाएं उसके बाद क्या होता है और कितना अरसा आप पूल में रहते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपने इंडिकेट किया कि मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी बुनियाद पे पॉइंट्स मिलते हैं 67। अक्सर लोग उस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि 67 पॉइंट्स के अलावा भी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट करना है। फॉर एग्जांपल, हमें मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, पेड फुल टाइम एंड कंटिन्यूअस। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक्सपीरियंस फर्ज है कि अभी 8-9 मंथ्स का है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स की बुनियाद पे 67 पॉइंट्स बन गए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद वो क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी का जो टेस्ट है, आइल्स का जो टेस्ट होता है, उसमें 4 कंपोनेंट हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें हर एक में 6 बैंड मिनिमम लेना हमें ज़रूरी है जनरल ट्रैक में। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इबाम लोगों को हो जाता है कि मेरे तो 8 हैं और एक जगह 5.5 हैं, तो मैं पॉइंट्स अपने कैलकुलेट करता हूँ और मेरे तो बन गए हैं, 75 नंबर बन गए, 74 नंबर बन गए, रिलेटिव के 5 आ गए वगैरह। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरा करना हमें ज़रूरी है। फिर सेटलमेंट फंड्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। जब आप ये बना रहे होते हैं प्रोफाइल, तो एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड टू बी मेट इन ऑर्डर फॉर यू टू बी इंडक्टेड इन द पूल। जब आप पूल में आ गए, उसके बाद रैंकिंग सिस्टम अप्लाई हुआ। अब रैंक की बुनियाद पर आपको या तो फेडरल गवर्नमेंट इनवाइट करेगी, वो ड्रॉ करती है, जैसे आप जानते हैं एक्सप्रेस एंट्री के उसमें कोई मिनिमम स्कोर होता है, या फिर आप एडिशनल नंबर्स की तलाश करते हैं, जैसे कि 600 नंबर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत कोई अगर प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर दे, इंटरेस्ट जाहिर करे, तो आपको वो मिलते हैं। एंड देन फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसी की आखिरी से होती है, यानी उसी ने आपको रेजिडेंस स्टेटस देना है। प्रोविंसेस ने सिर्फ आपको नॉमिनेट करना होता है। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी वो सस्कैचुअन की इमिग्रेशन दिला दें। सस्कैचुअन और अल्बर्टा और ओंटारियो विल नॉमिनेट यू, you will get additional points, and then on the basis of that you will get an invitation. You still have to wait until the federal government invites you,
اور جب وہ انویٹیشن آیا تو پھر آپ کو امیگریشن اپلیکیشن ڈالنی ہے 60 دنوں کے اندر اور پھر اس کے اوپر ڈیسیشن ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ آپ کو بیک گراؤنڈ سیکورٹی چیکس کرے گی, یقیناً میڈیکل کرے گی آپ کا, اور آپ کے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کرے گی, اینڈ دین آپ کو امیگریشن ایشو ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. عامر بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا اور بھی مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ 67 پوائنٹس میں بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے آئلٹس میں سکور کیا ہے. آپ کا جاب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 1 سال کم از کم ہے, اور ہر بینڈ میں 6 آپ نے ضرور لینا ہے, اور پھر اس کے بعد 67 میں آپ نے اپلائی کرنا ہے پول میں. پھر پول میں جب پروونس آپ کو نومینیٹ کرتی ہے, اسٹل یو ہیو ٹو ویٹ انٹل فیڈرل گورنمنٹ آف کینیڈا انوائٹس یو کہ آپ ابھی امیگریشن کے لیے اپلائی کریں. اچھا, یہ جو پروونسز ہوتے ہیں یہ کس بیس پہ آپ کو نومینیٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ کو خود نومینیٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں کوئی پریفرنس لکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں کہ میں اس پروونس میں جانا چاہتا ہوں, اور اس کا کیا مطلب, کس کرائیٹیریا سے آپ کو پروونس نومینیٹ کرتے ہیں, ان کا کیا پرپز ہوتا ہے آپ کو نومینیٹ کرنے کا؟ اچھا, بیشتر لوگ آپ نے دیکھا ہے جب آتے ہیں کینیڈا تو وہ انٹیریو یا برٹش کولمبیا میں جا بستے ہیں, اور یہ جو دوسرے پروونسز ہیں, حالانکہ اب تو البرٹا میں بھی بہت کثیر تعداد ہے پاکستانیوں کی اور دوسرے لوگ نیشنلٹیز کی, لیکن البرٹا, ساسکیچون, دوسرے چھوٹے پروونس اور ہیں پرنس ایڈورڈ آئلینڈ وغیرہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیگرینٹ آئیں. اور جو ایکسپریس انٹری کا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں جب آپ اپنا پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ سے ایک کنسنٹ لیا جاتا ہے کہ آپ کن پروونسز کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ڈیٹیلز کو ایکسیس کر سکیں. ہم یوزولی تمام پروونسز پہ مارک کر دیتے ہیں کیونکہ ایپلیکنٹ کا بھی ارادہ پکا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں پہ جائے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اپورچونٹی کسی ایک پروونس کی ضائع ہو جائے, تو مارک ہم یس کرتے ہیں. اگر آپ نے مارک کیا ہوا سب کو تو وہ پروونس آپ کا پروفائل چیک کر سکتا ہے, آپ کی ایجوکیشنل ڈیٹیلز وغیرہ, اور اگر ان کو اپنی جو بھی لیبر مارکیٹ نیڈز کے حساب سے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے, ورک ایکسپیرینس ہے, آپ کا جو پروفائل ہے وہ مطابقت رکھتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہ آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس اپلائی کرنے کے لیے. بیشتر جو پروونسز ہیں اس کے اندر آکوپیشن لسٹ کوئی نہیں ہے, لیکن یس ہمیں اندازہ ہوتا ہے البرٹا میں اگر کوئی آکوپیشن ان ڈیمانڈ نہیں ہے تو ایسا پروفائل اگر آپ نے کنسنٹ بھی دیا ہے تو بھی شاید کنسیڈر نہ ہو. ایک ہی پروونس ہمارے پاس ایسا ہے جس کے پاس آکوپیشن کی ڈیمانڈ لسٹ ہے, ساسکیچون, جس میں ایکسکلوڈیڈ آکوپیشن لسٹ بنا رکھی ہے, یعنی اگر آپ کا آکوپیشن ایکسکلوڈیڈ ہے یعنی اس لسٹ میں شامل ہے تو پھر آپ کو وہ شاید کنسیڈر نہیں کریں گے. تو پروونسز مختلف پیشوں میں لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹس, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, اور کچھ پروونسز باقاعدہ اسپیشل ڈراز بھی کرتے ہیں. اسپیشل سے مراد اسپیسیفک آکوپیشنز کو لے کر, کبھی نرسز کو, کبھی آئی ٹی پروفیشنلز کو, تو اس طرح سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے پروونس کی نیڈ پہ کہ اس وقت اس پروونس کو کتنے لوگ چاہیے اور کون سے لوگ چاہیے. اچھا, پروونس نے آپ کو نومینیٹ کر دیا, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو انوائٹ کیا, آپ امیگریٹ کر کے اس پروونس میں چلے گئے, پھر کچھ اس میں کوئی اسپیسیفک ہوتا ہے کہ آپ نے اسی پروونس میں ہی ہمیشہ رہنا ہے یا آپ موو کر سکتے ہیں باقی جگہوں پہ؟ فار ایگزامپل آپ کو ساسکیچون نومینیٹ کرے کیونکہ وہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے, تو کیا اس کا پھر طریقہ ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں کوئی لیگل آبلیگیشن ایز سچ تو نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو ساسکیچون نے نومینیٹ کیا تو آپ کو پرکھ کے نومینیٹ کیا تھا کہ آپ نے اس کو یقین دلایا تھا کہ آپ وہاں رہیں گے. آپ نے اس کو ایویڈنس بھی دیا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ مجھے پسند ہے آپ کا پروونس, اس میں میری ڈیمانڈ بھی ہے. تو خالی انویٹیشن نہیں ہوتا, پروونس آپ سے بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کو یقین دلائیں کہ آپ وہاں رہیں گے. کبھی کبھار پروونسز آپ کو چھوڑ بھی دیتا ہے انویٹیشن دینے کے بعد کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید آپ آنٹیریو میں رہیں گے کیونکہ آپ کے سارے سبلنگز وغیرہ ہیں وہاں پر, اور آپ شاید ہمارے پاس نہیں رہیں گے, تو وہاں پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن فرض کیا کہ آپ ان کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ رہیں گے ساسکیچون میں ہی, رجائنا میں رہیں گے آپ, اور وہاں آپ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, تو پروونس آپ کو نامینیٹ کر دیتا, آپ کو 600 نمبر ملے. اب لیگلی تو آپ جانتے ہیں کہ چارٹر آف رائٹس ہمارے پاس ہے اور موبلٹی رائٹس ہیں اس کے اندر ہمارے, اور اس کے تحت کوئی بھی کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کینیڈا میں کہیں بھی قیام کر سکتا ہے, فیملی ریز کر سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے. تو
پروونسز اسی وجہ سے قبل از وقت آپ سے یقین دہانی لیتے ہیں کہ آپ واقعی ہمارے پاس رہیں گے نہیں، کیونکہ آنے کے بعد وین یو لینڈ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ تو پھر آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ کہاں رہیں، آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اچھا میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پروونس نے اگر آپ کو نامینیٹ کیا ہے، 600 نمبر دلوائے ہیں، آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے بھی خود بھی یقین دلایا تھا، تو آپ کا مورل آبلیگیشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیں چانس، وہاں پہ جی جاب جی کریں. اور اگر جاب آپ کی وہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے اور نہیں آپ کامیاب ہو پا رہے ہیں تو پھر آبویسلی آپ کہیں اور کا رخ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا عامر بھائی بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں کینیڈا، پورا آپ خود پاکستان جاتے ہیں آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہمیں بتاؤ یہ سارا کچھ، آپ کو لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں. اس میں ایج ریکوائرمنٹس کچھ ہے؟ کس ایج پہ پہنچ کے پھر آپ سکلڈ امیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے؟ کچھ اس طرح کا کچھ چکر ہے؟ ایج ایج کی پلس آپ کا ایجوکیشن. شیور، ایج کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، لیکن ایج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی بنیاد پہ کافی پوائنٹس لوگوں کے لوز ہوتے ہیں. خاص طور سے فیڈرل اسکل ورکر پروگرام جہاں پہ پاس رینک اٹ ہاورز اراؤنڈ 450 to 470 ان ریسنٹ ٹائمس. تو اگر کوئی صاحب ایج میں بڑھ گئے، اور ایج میں بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے کام کرتے تھے تو ایج کے پوائنٹس گھٹتے تھے 50 سال کی ایج سے، اب گھٹنا شروع ہو رہا ہے 30 سال کی ایج سے، رینکنگ پوائنٹ جب سے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو ابھی بھی انٹر ہوتے ہوئے جو 67 کا کرائٹیریا وہ تو وہی دیکھتا ہے 50 والی برتھ ڈے پہ 2 نمبر جاتے ہیں، لیکن جب آپ رینکنگ آپ کی ہوتی ہے پول میں آنے کے بعد تو 30 سال کی عمر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 35 تک پہنچ گئے وہ شاید 460 470 نہ بنا پائے، تو ان کو لامحالہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پروونشل نامنی پروگرامز پہ. اور جو لوگ 40s میں ہیں وہ پھر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پروونشل نامنی پروگرامز کے اوپر. تو آپ یہی دیکھیں کہ پروونشل نامنی پروگرام چل ہی اس بنیاد پہ رہے کہ جن لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی نہیں بلا پاتی ہے 450 سے 470 والے، تو جو نیچے رینکنگ والے ہیں یقیناً ان کی باری نہیں آئے گی فیڈرل کی طرف سے، تو پھر پروونسز ان کو کر دیں. تو لمٹ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی رینکنگ نیچے آتی ہے، اور اگر اسی ایج کی وجہ سے 67 پوائنٹس بننے میں بھی دقت ہو رہی ہے تو پھر آپ شاید انٹر بھی نہ ہو پائیں پول میں. اچھا آپ پول میں انٹر ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی نامینیٹ نہیں کرتا، کتنے عرصہ آپ انتظار کر سکتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو نامینیٹ نہیں کرتا؟ یو اسٹے دیئر فار ایور؟ ہاں، اس میں انویٹیشن بیس سسٹم جب انہوں نے انٹروڈیوس کیا، پہلے یہ کرتے تھے کہ پیپر اپلیکیشن لینے کے بعد اس پہ سو جاتے تھے، آپ کو یاد ہے 5 سال لوگ ویٹ کرتے تھے، لیکن ایونچولی ڈیسیشن آتا تھا یس یا نو. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پول میں جاتے ہیں تو یا تو یس آتا ہے یا کچھ بھی نہیں آتا. یس آ گیا تو آپ پہنچ گئے، اگر کچھ نہیں آیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پروفائل 1 سال کے لیے ویلڈ ہے. اگر وہ سال گزر گیا تو پھر پروفائل ایکسپائر ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ سسٹم اس طرح کا انویٹیشن بیسڈ ہے، تو اگر ہم رکھیں گے پول میں لوگوں کو تو یہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا ایکسپونینشلی. تو 1 سال کے بعد جب ایکسپائر ہو جاتا ہے تو یو ہیو ٹو ریکریٹ دا پروفائل اف یو وانٹ ٹو ریمین ان کمپٹیشن. اور اس میں یہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا آپ ابھی بھی انٹر ہونے کی پوزیشن میں ہیں پول میں، وہی جو پوائنٹ وغیرہ لوز تو نہیں ہو گئے 57 پہ تھے جیسے کہتے ہیں. بالکل کیونکہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے 1 سال کے بعد، تو ایج کے پوائنٹس اگر آپ 30 سے 35 سے اوپر جا رہے ہیں تو ایج کے پوائنٹس کم ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا عامر بھائی، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئلس اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ایج بھی ان کی کافی ہوتی ہے، وہ بزنس یا انویسٹر ویزے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں بہت زیادہ، یا ورک پرمٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. ورک پرمٹ کے تو بہت زیادہ فیک ای میلز لوگوں کو وہ آ رہی ہوتی ہیں، ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، لوگ اس میں اپنا ڈیٹا دیتے ہیں، ان کو ای میل آ جاتی ہے، آپ کو ہم ورک پرمٹ جاب آفر بھی آ جاتی ہے، ان کو 1-2 دن میں پیسے ان سے مانگے جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں، بزنس ویزا، انویسٹر اور ورک پرمٹ کے ویزے جو ہیں. تو جن کی ایج بڑھ گئی ہے اور وہ آئلز بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یقیناً وہ کرائٹیریا جو گورنمنٹ آف کینیڈا کا تعین کیا ہوا ہے اس پہ پورا نہیں اترتے. اگر وہ پورا نہیں اترتے ہیں تو وقت اور پیسے کا ضیاع ان کو نہیں کرنا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ اسکل ورکر کے طور پہ تھے اور آپ بزنس امیگریشن کا کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں، وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو بزنس اونر ہوں یا پھر آپ سینئر مینیجر ہوں. کبھی کسی بڑی کمپنی میں آپ سینئر مینیجر ہیں تو آپ جو
کرائٹیریا ہے بزنس امیگریشن کا، ایک اس میں سے عدد جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سینئر مینجمنٹ ایکسپیرینس یا بزنس اونرشپ. آپ پروف کرتے ہیں کہ آئی ہیو مینج پیپل، آئی ہیو رن اے ڈپارٹمنٹ بگ آرگنائزیشن میں. تو ایسے لوگوں کا ہو سکتا ہے. دوسرا ریکوائرمنٹ نیٹ ورتھ بھی ہونا چاہیے آپ کا، تمام اثاثوں کی مالیت. عموماً جو بزنس امیگریشن پروگرام ہیں پروونسز ایڈمنسٹر کر رہے ہیں، اس میں عموماً نیٹ ورتھ کی ریکوائرمنٹ سم اراؤنڈ 4 سے 5 لاکھ ڈالر ہوتی ہے منیمم، اور پھر زیادہ بھی ہوتی ہے جیسے اونٹاریو میں 1.2 ملین بھی ہے جی ٹی اے والے میں. اس کے علاوہ آپ کے پاس بزنس پلان اچھا ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں گا، اور وہ اس سے مطابقت رکھنا چاہیے جو آپ نے آج تک کیا ہے سینئر مینجمنٹ کے طور پہ یا پھر بزنس اونر کے طور پہ. اور یہ کہ آپ کو منیمم انویسٹمنٹ بھی کرنا ہے ود ان 2 years آف ارائیول ان کینیڈا، جو کہ اسٹارٹ ہوتی ہے تقریباً $2 لاکھ سے، پھر آگے بھی جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا پروگرام. پھر یہ کہ آپ نے جاب بھی کریٹ کرنی ہے کم از کم 2 کینیڈینس کی. تو اگر آپ یہ تمام لوازمات پورا کرتے ہیں اور آپ ایک اسکل ورکر تھے لیکن آپ بزنس والے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں اور آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں، تو پھر آپ بزنس پروگرام میں آ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ورک ویزا پاکستان میں کسی کو مل سکتا ہے، ورک پرمٹ جس کو ہم کہتے ہیں؟ ہاں، ورک پرمٹ تو دنیا میں کہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن جو ادر سائڈ آف دا اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں وہ تو ورک کرنے کی آتھرائزیشن ہے، لیکن اس کی بنیاد یقیناً وہ جاب آفر ہے جو کہ ایک امپلائر آپ کو دے گا. اور امپلائر کیوں دینا چاہتا ہے جاب آفر، وہ اس کو دلیل دینی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ کینیڈا میں. وہ بتائے گا کہ میں ایک امپلائر ہوں، میرے پاس ریکوائرمنٹ ہے اور میں یہ جاب فل نہیں کر سکتا ہوں کینیڈین سے، تو مجھے آپ اوپینین دیجئے، لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ دیجئے کہ میں نے پوری محنت کر کے دیکھ لی، اس کا ایویڈنس موجود ہے اور مجھے باہر سے بننا چاہیے. اگر وہ اپروول ہوتا ہے تو اس بنیاد پر لوگ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں، یا پھر لوگ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس امپلائر ہے، وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہماری نامنی اپلیکیشن میں، تو آپ ہمیں پروونشل نامینیشن دیجیے. پروونس دیتا ہے پروونشل نامینیشن، اس میں پھر یہ اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی لیبر مارکیٹ کی، اور پھر آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں ڈائریکٹلی. تو دونوں صورتوں میں امپلائر کا ہونا ضروری ہے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ امپلائرز کو ارینج کر رہے ہیں. یہ جو ارینجمنٹ ہے دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ امپلائر بھی جاب بیچ رہا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ جاب خرید رہا ہے، اور امپلائر کے بیچ میں کوئی ایک ایجنٹ ہوتا ہے نان کینیڈین لوکل جو کہ پیسے بنا رہا ہوتا ہے بیچ میں. کینیڈین قانون کے حساب سے آپ کسی سے 1 سینٹ بھی چارج نہیں کر سکتے ہیں جاب کی مد میں، اور آپ نہ ہی دے سکتے ہیں اپنی جاب کی مد میں. جی جی. تو اس تمام چیزوں کو ذرا سا اوائڈ کرنے کی ضرورت تھی. اگر آپ کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ بزنس اونر ہے، لیجیٹیمیٹ جاب آفر ہے، اور وہ واقعی اس کی ضرورت ہے باہر سے، اور پھر آپ اس بنیاد پہ پروسیس کو چلائیے اور پھر ورک پرمٹ اپلائی کیجیے اس کی بنیاد پہ. اچھا، یہ کچھ پروگرامز ہیں اٹلانٹک امیگریشن، یہ جو کینیڈا کے 3 چھوٹے پروونسز ہیں ایسٹرن، اس کا ایک پروگرام بڑا مشہور ہوا تھا 1-2 سال پہلے، اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں. ہاں، جو اٹلانٹک پروگرام ہے یا ریجنل پروگرام ہے جیسے RNIP ہے اور دوسرے یوکون کا پروگرام ہے، ان تمام میں جو مین رول ہے وہ امپلائر کا ہی ہے. اور اٹلانٹک پروگرام میں تو انہوں نے باقاعدہ ڈیزگنیٹ کیے ہوئے امپلائر، یعنی امپلائر پہلے اپلائی کرتا ہے گورنمنٹ کو، ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس کو، دین دے اپروو دیم کہ آپ الاؤڈ ہیں، آتھرائزڈ ہیں لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے باہر سے. تو جب تک کہ ایک کسی امپلائر نے آپ کو پسند نہ کر لیا ہو، جاب آفر نہ کر دی ہو، تو آپ اٹلانٹک پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں اس کو پروموٹ بھی نہیں کرتا ہوں پاکستان میں، کیونکہ اگر ہم اپروچ کرتے ہیں امپلائرس کو تو جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے، لائسنسنگ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی کبھی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی امپلائر واقعی آپ میں انٹرسٹڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا آپ یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی ایجنٹ جب آپ سے کہتا ہے نا کہ میں آپ کو اٹلانٹک پروگرام میں کرا رہا ہوں، جاب کی فکر نہ کریں، وہ میں کر دوں گا، دیٹ مینس ہی از لٹرلی سیئنگ کہ میں یہ فراڈ کر لوں گا آپ کے بہاف پہ، میں جاب ہوگی نہیں، میں ارینج کروں، آپ مجھے صرف پیسے دیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان میں لوگوں سمجھنے سے قاصر ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوتا تو وہ ہم پہ الٹا تنقید کرتے ہیں کہ آپ کس کام کے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا تو وہ نکڑ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے جو کہ جاب ارینج کر کے دے رہا ہے، مجھ سے $20,000 لے رہا ہے، $30,000 لے رہا ہے. تو اس طرح سے کام ہو رہا ہے وہاں پر. جی عامر بھائی، اصل میں یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کینیڈا میں بھی رہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں، اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کینیڈا کس طرح جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر وہ آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا،
عامر بھائی آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھے طریقہ بتائیں, میں وہ لکھ دوں گا اس کی ڈسکرپشن میں. صحیح. ہماری ویب سائٹ عامراسماعیل.com ہے, اس پہ ایڈریسز ہیں. باقی میرا دفتر ٹورانٹو میں ہے, کنگ اینڈ بے کے سنگم پہ. BMO بلڈنگ ہے ہماری, اور 100 کنگ اسٹریٹ ویسٹ پہ. پاکستان میں ہمارا ایک دفتر ہم نے رکھا ہوا ہے بہت عرصے سے, 99 سے, اور وہ کاشف سینٹر نامی بلڈنگ میں ہے, شارع فیصل پہ, بالکل اواری ہوٹل کے سامنے. تو جب میں جاتا ہوں تو وہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں. باقی ہم نے لاہور اسلام آباد میں کوئی دفتر نہیں رکھا ہوا, لیکن میں وزٹ ضرور کر لیتا ہوں. باقی آج کل آن لائن ہو جاتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے. نمبر ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. جی 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 بالکل. بہت شکریہ عامر بھائی, آپ نے تمام سوالات کے جواب دیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جو میں ویب سائٹ جو ہے عامر بھائی کی ابھی ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ عامر بھائی سے کانٹیکٹ کریں, اور کسی یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں دوسری قسم کی, آپ کو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ مت جائیں. جو لوگ ہیں جن کو کینیڈا کی حکومت نے اس کام کی اجازت دی ہے ان کے پاس جائیں. ویب سائٹ ہے سرکاری کینیڈا گورنمنٹ کی, اس پہ جائیں, اس پہ انفارمیشن ہے. اور اتنے پیسے دے کے کسی کو اور فراڈیوں کو آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور پھر فراڈ کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر ای میلز کرتے ہیں, میسیج کرتے ہیں لوگوں کو کہ یار اس بندے نے میرے پیسے کھا لیے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. تو اس طرح نہ کیا کریں. عامر بھائی آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امیگریشن کا پروسیس ہے وہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ نالجبل ہوں تو آپ, اگر خاص طور سے جو پاکستانی ہمارے مقیم ہیں کینیڈا میں, وہ عموماً اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے کریں. ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستانیوں کا عموماً, صرف اس بنیاد پہ کیونکہ ڈاکیومنٹیشن وہ بہتر نہیں کر پاتے یا وضاحت نہیں کر پاتے. تو وضاحت ضرور کریں اپنی ڈاکیومنٹیشن کے اندر. گیس ورک پہ نہ چھوڑیں اپنا کام کہ ویزا آفیسر نے میرے ڈاکیومنٹس دیکھ لیے ہیں, وہ تو خود ہی سمجھ جائے گا. آپ اس کو ایکسپلین کریں ہر چیز کو, ڈونٹ ٹیک اینی چانس. پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی. امیگریشن کے معاملات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل بالکل. عامر بھائی کی اسی بات کے ساتھ ابھی اس ویڈیو کا خاتمہ کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی اپلائی کریں, اگر خود کر سکتے بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کنفیوز ہیں تو آپ کسی لائسنس امیگریشن کنسلٹنٹ کی ہیلپ لیں, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ پوری زندگی کا ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ملتے رہیں گے فیس بک پر اور پرسنلی بھی انشاءاللہ. Thank you very much. Looking forward. Take care. تھینک یو. خدا حافظ.